اللہ پر مضبوط ایمان رکھو۔ جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں نا، ان کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ غلطی اور بھول ہر شخص سے ہو جاتی ہے، لیکن سمجھدار وہ ہوتا ہے جو جلد اللہ سے رجوع کرے۔ ذرا سی دیر کیا کی اللہ نے، اور تم نے مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کو تو پسند تھی تمہاری آواز، پر تم نے رابطہ ہی توڑ دیا۔ اس کی ہزار نعمتوں کو نظر انداز کر کے ناشکری کرنے لگے۔ تم نے بس ایک لاحاصل چیز کے لیے اس کا مان توڑ دیا۔ مگر جانتے ہو اس کی محبت کی خاصیت یہی ہے کہ ہزار گناہوں کے بعد بھی تم اس کے پاس جاؤ تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ تو کبھی نہیں کہتا کہ دیر سے آئے ہو تو میں معاف نہیں کروں گا تمہیں۔ تم کس سے نا امید ہو؟ کس لیے دعا کرنا چھوڑ دیا ہے؟ وہ رب جو کل کائنات کا خالق ہے، وہ جو رحمان و رحیم ہے، وہ جو وعدے کا پکا ہے، وہ جو کہتا ہے مجھ سے مانگو، تو تم کیا اس کی رحمت سے واقف نہیں ہو؟ جس نے آج تک پالا ہے، وہ کیا آگے تم کو تنہا کر دے گا؟ جس نے آج تک اسباب پیدا کیے ہیں، وہ کیا اب تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مایوسی کے بادل ہٹاؤ اور اس پر یقین رکھو، وہ تمہارا بھی رب ہے۔ جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ آپ کوئی درخواست لے کر اللہ کے سامنے جائیں، اس طرح ضد سے مانگیں جس طرح بچے والدین کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ بچوں کی طرح درخواست کریں، بلکیں اور اپنی بات منوا کر ہی چھوڑیں۔ کھل کر دعائیں مانگیں کہ دعا مانگنے سے دل کو تسکین ملتی ہے۔ یاد رکھیں کہ زندگی میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ جن حالات یا چیزوں کو تبدیل نہ کیا جا سکتا ہو، انہیں ہماری دعاؤں کی فہرست میں سب سے اوپر ہونا چاہیے۔